اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے توفیق دی کہ ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان میں خدا کے مہمان قرار پائیں انشاءاللہ العزیز۔ وہ بابرکت مہینہ جو 12 مہینوں میں اکلوتا مہینہ ہے جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نواز ادب جناب ڈاکٹر پیام اعظمی کے مسدس کا ایک بند پیش کروں اور پھر پروگرام کا تعارف اور اپنے مہمانان گرامی کا تعارف۔ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے کہا کہ یوں تو ہے ہر ماہ کی اسلام میں عظمت ہے، سب سے زیادہ ماہ رمضان کی فضیلت، اس ماہ میں چھا جاتی ہے اللہ کی رحمت، مسجد میں جماعت ہو تو مٹ جاتی ہے نفرت، جس طرح سے قرآن میں یاسین آیا ہے اس طرح سے مہینوں میں یہ ماہ رمضان ہے۔ بابرکت مہینہ ہے ماہ رمضان۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس وقت اپنی مادر تعلیم یعنی ادارہ تنظیم الکاتب میں ہیں، اور یہاں ہمارے اساتذہ کرام، بزرگان دین، علماء کرام، برادران عزیز تشریف فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے طلاب و افاضل اور دفتر جامعہ امامیہ تنظیم الکاتب اور ادارے تنظیم الکاتب کے کارکنان بھی موجود ہیں، جن کی موجودگی میں ہم چند ایک باتیں پیش کریں گے۔ موضوع گفتگو ہے کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ ظاہر ہے وہ مہینہ جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ۔ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں پروردگار اپنے بندوں کے غیر اختیاری عمل پر بھی انہیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ سانس لینا تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتا ہے تو سو جانا عبادت پروردگار کا مرتبہ رکھتا ہے۔ میں اپنے داہنی سمت سے شروع کرتا ہوں تعارف کرانا ہمارے استاد بزرگوار جناب مولانا سید تہذیب صاحب قبلہ تشریف فرمائے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز و ارجمن جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب جو ابھی مشہد مقدس اور قم المقدسہ کی زیارت سے واپس آئے ہیں، تقبل اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا فیروز صاحب جو جامعہ امامیہ میں مدرس کی حیثیت رکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قرآن مجید سے متعلق، اور ہمارے مربی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی ادب صاحب قبلہ، سیکریٹری ادارے تنظیم الکاتب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ کہ یہ خوبصورت بزم آپ نے سجائی اور ایک اچھا موقع فراہم کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک نوٹس پہ اس کے لیے شکر گزار ہوں سب کا۔ اور خوش قسمتی ہے، سعادت ہے، اسی جامعہ امامیہ میں جب میں 1994 میں داخلے کے لیے آیا تھا تو میرا انٹرویو لیا تھا مول صاحب نے، یعنی ہمارے استاد جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ جو لندن سے ان دنوں ہندوستان آئے ہوئے ہیں۔ مول صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکر گزار ہیں ہم طلاب کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ادارے پہنچایا اپنے آپ کو، اور اللہ ان کو شفا عنایت فرمائے، ہم سب مسلسل آپ کے محمد والے محمد انشاءاللہ العزیز۔ رکن مجلس انتظام تنظیم الکاتب جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبیر حسین صاحب قبلہ ہمارے بزرگ، حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نائب صدر ہیں جناب مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ۔ تابصرہ کے انتقال پرملال کے بعد استاد جامعہ امامیہ جناب مولانا محمد علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم سب کے استاد، اور جامعہ امامیہ کے پرنسپل جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ممتاز جعفر نقوی صاحب قبلہ، حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم سب کے بزرگ نبا فاؤنڈیشن کے روح رواں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ، حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے درمیان جناب سید شعیب صاحب انجینئر صاحب بھی موجود ہیں، اور بہت سارے ان کے وہ عہدے جو ہمارے پاس تحریر ہیں، مثلا زونل ہیڈ ہیں یہ ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز کے، اور اسی طرح پریزیڈنٹ ہیں AMU اولڈ بوائز ایسوسیشن لکھنؤ کے، اور اسی طرح یہ فارمر CEO بھی رہ چکے ہیں UP سنی سینٹرل وقف بورڈ لکھنؤ کے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ادارے تنظیم میں آپ کی آمد پر، اور آپ تمام حاضرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لازم ہے گناہوں کا تصور بھی نہ آئے، روزہ جسے کہتے ہیں جہنم کی سپر ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس کم وقت میں ان تمام حضرات سے بھرپور استفادہ کیا جائے اور بہت ساری باتیں سنی جائیں۔ ہمارے ساتھ بعض علماء اور شعراء حضرات بھی جوائن کریں گے آن لائن، جن میں کوشش جاری ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب قبلہ شہر جونپور شیراز ہند سے، اسی طرح یادگار رئیس الواعظین جناب مولانا کرار حسین تابصرہ یعنی برادر عزیز جناب مولانا وہب جعفر صاحب محمد آباد سے، اور شاعر اہل بیت جناب اظہر اعجاز صاحب جلال پور ضلع امبیڈکر نگر سے، اور دیگر حضرات سے بھی رابطے کی کوشش ہے۔ مولانا
डॉक्टर सैयद काजिम मेहदी उरूज जौनपुरी साहब रुकने मजलिस इंतज़ाम तंजीम मुकाती, वो भी इंशाल्लाह ऑनलाइन हमें ज्वाइन करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में ऐसे हजरात मौजूद हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा तिलावत कलाम रब्बानी के लिए अपने बरादरान में से कि तिलावत कलाम पाक के ज़रिए इस बज़्म का अगर आगाज़ कर दें तो हम शुक्रगुज़ार होंगे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लेकुल्ल शैइन रबीउन व रबीउल क़ुरआन शहर रमदान, हर चीज़ की एक बहार है और क़ुरआन मजीद की बहार माह मुबारक रमदान है, जहाँ अल्लाह एक आयत की तिलावत के एवज़ ख़त्म कुरान की तिलावत का अजर व सवाब क़ारी कुरान को अता करता है। तिलावत कलाम रब्बानी कर रहे हैं बरादर अज़ीज़ ज़फ़र साहब, जो मुताल्लिम हैं जामे इमामिया तंज़ीमुल मकातिब के। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما شاء الله. आफरीन। ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ما شاء الله. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. अहसनतुम अहसन। الله. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। तर्जुमा। बेनाम खुदाए रहमान व रहीम, बेशक हमने उसे शब क़द्र में नाजिल किया है, और आप क्या जाने ये शब क़द्र क्या चीज़ है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें मलाइका और रूहुल कुद्स इज़्न खुदा के साथ तमाम उमूर को लेकर नाजिल होते हैं। ये रात तुलुए फज्र तक सलामती ही सलामती है। दुरूद पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। अहसनतुम जज़ाकुमुल्लाह। शब क़द्र और सरकार हुज्जत वली नेमत महवर कायनात हज़रत साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में एक बड़ा अमीक़ राबिता है, और ये सूरा बेहतरीन दलालत है सरकार हुज्जत की मौजूदगी और आपके वजूद बाबरकत पर। माह मुबारक रमज़ान रहमत व बरकत और मग़फ़िरत के हुसूल का महीना है। तज़किया नफ्स और तत्हीर ज़ात के लिए अल्लाह ने माह मुबारक रमज़ान को हमारे दरमियान भेजा है। आइए हम अहद करें इस माह मुबारक रमज़ान में उस तरह ज़िंदगी बसर करेंगे जैसा परवरदिगार अपने बंदों को देखना चाहता है। क़द्र बुज़ुर्गवार जनाब ग़ुलाम मेहदी मौलाई साहब से
کہ نعت پیغمبر خاتم سے اس کاروان کو مزید آگے بڑھا دیجیے تاکہ مکمل ہو جائے ہمارا یہ سلاٹ۔ تشریف لائیں۔ جناب غلام مہدی مولائی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعد۔ جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے، اے شہر علم ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا، جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے، جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے، اور نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کرو، نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کرو، کٹ جائے گر زباں تو نظر بولنے لگے، سبحان اللہ۔ کٹ جائے گر زباں تو نظر بولنے لگے، اور نعت نبی سے گونج اٹھیں بام و در تمام، نعت نبی سے گونج اٹھے بام و در تمام، ذکر نبی کے فیض سے گھر بولنے لگے، سبحان اللہ۔ ذکر نبی کے فیض سے گھر بولنے لگے، اور پتھر کو رزق کے نطق ملے جس کے ہاتھ سے، پتھر کو رزق کے نطق ملے جس کے ہاتھ سے، حیرت ہے لوگ اس کو بشر بولنے لگے، حیرت ہے لوگ اس کو بشر بولنے لگے، اور یہ چپ رہیں تو سانس رکے جبرائیل کی، یہ چپ رہے تو نہ، یہ چپ رہے تو سانس رکے جبرائیل کی، بولے تو آیتوں میں اثر بولنے لگے، بولے تو آیتوں میں اثر بولنے
لگے اور سورج انہیں سلام کرے جب یہ حکم دے، سورج انہیں سلام کرے جب یہ حکم دے، انگلی کی جنبشوں سے قمر بولنے لگے، سبحان اللہ، انگلی کی جنبشوں سے قمر بولنے لگے، اور عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے، عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے، ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے جب نعت مصطفیٰ کا بات متوجہ ہوئے تھے، لیکن میں موقع ہے اس لیے گزارش کروں گا. ابھی میرے پاس ایک فون آیا تھا کسی عقیدے کے مسئلے میں، اور وہ یہ تھا کہ ملک الموت ہی سب کی روح قبض کریں گے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روح سیدھے اللہ قبض کرے گا، یا کہیں کوئی خطیب نے کوئی نقطہ بیان کیا ہوگا. شعراء کرام بھی جب شاعری کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فی کل وادی یتیہون، ہر وادی میں جاتے ہیں. ابھی جو بشر بولنے لگے، اچھا ہم لوگ اتنا عادی ہو گئے ہیں. مولانا غلام مہدی مولائی صاحب عالم ہیں، شیروانی میں آئے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامے سے کم ہیں، اچھے اساتذہ کے شاگرد رہے ہیں، اہل علم ہیں، لیکن ہم عادی ہو گئے ہیں تو بہت باتوں میں توجہ نہیں دیتے. اب وہ بشر بولنے لگے، مجھے شعر تو یاد نہیں رہ جاتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ حیرت ہے جس کے ہاتھوں پہ کنکریاں بولی، شاید لوگ اسے بشر کر اس طرح کا. پیغام حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا صلوات آپ پہ واجب ہو گئی، اللہم صلی علی محمد و آل یہ محمد، قرآن مجید کے صریحی اعلان کے خلاف ہے. میرے ذہن میں چھوٹا آیت کا ایک ٹکڑا آ گیا تھا. الحمدللہ آج کل بہت کچھ ہمارے سہولتیں ہو گئی ہیں. اب کتابوں کے بنڈل بیگ میں لاد کے عشرہ محرم اور رمضان نہیں جانا پڑتا، جیب کی موبائل کافی ہوتا ہے جو اس کا صحیح استعمال ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں، بس بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یوحی الی، میرے اوپر وحی آئی ہے، آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. اور وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ اور پروردگار بس ایک اللہ ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا قرآن مجید تو ان کو بشر کہہ رہا ہے، اپنا جیسا بشر کہنا حماقت ہے. اور شعر میں شاید شاعر کہنا یہی چاہتے تھے، لیکن ان کو بحر کی اور قافیے کی اور چند الفاظ کی مجبوری نے انہیں شاید یہ کہنے مجبور کر دیا. ورنہ اصل میں اختلاف یہی ہے کہ کچھ حضرات عالم اسلام میں ہی حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جیسا کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے. وہ ہمارے جیسے نہیں تھے لیکن بشر تھے. صلوات. شکر گزار ہوں صاحب کا. لیکن ایک بات عرض کروں گا، ادارے کے بڑے مخلص جناب فرحت سہارنپوری نے حالیہ دنوں میں ہونے والی محفلوں میں جو ہلڑ ہنگامے کی کیفیت بسا اوقات نظر آئی اور کچھ شعراء نے غیر ذمہ دارانہ اشعار کہے، تو انہوں نے بہت اچھا منظر پیش کیا کہ اشعار کی خبر نہیں لہجے پہ زور ہے، یعنی تعلقات کا ہر سمت شور ہے، کیا کیا معاشرے میں جہالت کا دور ہے، لا مذہبوں کے ہاتھ میں مذہب کی ڈور ہے، فرحت حسینیت کا نشے من بچا رہے، بے دین شاعروں سے یہ گلشن بچا رہے. بہرحال اچھی شاعری ہونی چاہیے اور ہوتی ہے الحمدللہ. اور ہم جیسے معمولی خطیب بھی یہ بات فخریہ کہتے ہیں کہ نثر نے ہمیشہ نظم کی انگلیاں تھام کر چلنے کا ہنر
सीखा है। अमीरुल मोमिनीन समेत दीगर मासूमीन ने और बुज़ुर्ग उलमाए किराम ने अशार कहे हैं। पैगंबर ने अगर अशार नहीं कहे तो हुक्म खुदा के तहत, और अगर मासूमीन ने अशार कहे तो मनशे परवरदिगार के मुताबिक। बहरहाल बहारे मौसम अहले खुदा मुबारक हो, दुबाला लुत्फ़ इबादत हुआ मुबारक हो, बफ़ैज़ आमद कुरान नातिक़ो सामित मसरतों का हसीन सिलसिला मुबारक हो। अब मैं यहाँ से गुफ्तगू थोड़ा सा शुरू करना चाहता हूँ, ब्रेक भी लूँगा, दरमियान में अशार भी पेश किए जाएंगे। देखिए सरेदस्त, जब हम खुतबा शाबानिया या अमीरुल मोमिनीन का वो खुतबा जो आपने मस्जिद कूफा में माह रमज़ान की आमद के मौके पर बयान फरमाया था उसे पढ़ते हैं, और माह रमज़ान की आमादगी के बारे में इमाम सज्जाद की सहीफ़े सज्जादिया में दुआ नंबर 44 को पढ़ते हैं तो कुछ और नज़र आता है, और जो आज समाज में माह रमज़ान की आमादगी देखते हैं वो कुछ और। 2 किलो चना ले आइएगा, 1 किलो बेसन ले आइएगा, 5 किलो प्याज ले आइएगा, रिफ़ाइंड तेल मत भूलिएगा। बस औक़ात हम इन चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, और फिर माह मुबारक रमज़ान की वो हसीन साअतें जिसमें इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है वो चीज़ें रह जाती हैं। मैं पहला सवाल अपने बुज़ुर्ग आलिम दीन जनाब मौलाना सैयद ज़ुल्फ़िकार हैदर साहब से करना चाहूँगा कि माह रमज़ान की तैयारी जो हमारे समाज में आज नज़र आती है, और वो आमादगी जो हज़रात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमसे चाहिए, इन दोनों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं, और इन दोनों के बारे में ख़ुद आपका अपना क्या कहना है? इतनी वजाहत और कर दूँ, बरादर बुजुर्गार मौलाना ज़ुल्फ़िकार हैदर साहब के अल्लाह मैं माज़रत खा हूँ कि मैं भूलने बहुत लगा हूँ। ये आलिम दीन होने के साथ साथ बेहतरीन ख़तीब और वाइज़ और मुबल्लिग़ भी हैं, और बहुत अदबी ज़बान, और सबसे बड़ी खूबी इनकी ये है कि मेरी तरह मौका नाशनास नहीं है, ये मौका शनास हैं कि कितनी गुफ्तगू की जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह। मुझे साहब सवाल ये था कि माह मुबारक रमज़ान की तैयारी जो आज हम अपने समाज में देख रहे हैं, और वो आमादगी जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए हम तक मुंतकिल हुई है, इन दोनों आमादगियों में क्या बुनियादी फ़र्क महसूस किया जा सकता है? देखिए, हर चीज़ एक वो है कि जो मज़हब हमें हुक्म देता है और मज़हब के एतबार से उसे अंजाम देना है, और दूसरा पहलू ये है कि हम उस चीज़ को एक रस्म बना करके रख देते हैं। हमारे यहाँ अफ्तार, सहर या माह रमज़ान मुबारक के और जो सिलसिले हैं वो ज़्यादातर रस्म बन करके रह गए हैं। अफ्तार का इंतज़ाम जो होगा वो भी एक गोया रस्म हो गई है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके यहाँ इतना इंतज़ाम हुआ तो हम उससे भी बड़ा इंतज़ाम करेंगे। और नतीजा क्या होता है कि इस इंतज़ाम में कभी कभी नमाज मग़रिबैन भी गायब हो जाती है इंतज़ाम करने में, या सहर वगैरह का इंतज़ाम करने में आमाल वगैरह बाकी नहीं रह पाते, आदमी नहीं कर पाता। हालांकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तार और सहर की तरफ हमें मुतवज्जे किया है, और उस सिलसिले में जो हदीसें हैं वो ये नहीं है कि बहुत आला पैमाने पर इफ्तार का इंतज़ाम किया जाए या बहुत आला पैमाने पर सहर का इंतज़ाम किया जाए। तो हमें ये चाहिए कि वाकई हम अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, चाहदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल के मुताबिक ही अफ्तार, सहर या माह रमज़ान मुबारक के और भी जो उमूर हैं और आमाल हैं उन्हें अंजाम दें, उन अक़वाल के मुताबिक। उसे एक रस्म न बनाएं बल्कि उसमें रूहानियत को गालिब रखें। बहुत खूब, बहुत खूब। हुज़ूर इंजीनियर शोएब साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, ख़ुद आप भी इसी समाज की एक फ़र्द हैं, और ज़ाहिर है आपका अपना एक मुशाहिदा है, और एक अच्छी उम्र आप अल्हम्दुलिल्लाह गुजार चुके हैं इसी समाज और माशरे में। आप कैसा महसूस करते हैं? सुन्नत पैगम्बर अकरम ज़ाहिर है हमारे सामने है, जो हमारे लिए मशअल राह है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान मजीद का वाज़ेह और सरीही बयान है। क्या कहना चाहेंगे आज जो समाज में तैयारियां होती हैं माह रमज़ान की, और वो आमादगी जिसकी तरफ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा मासूमीन और औलियाए इलाही ने मुतवज्जे किया, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। शाबान की का इख्तितामी दिन है, आज 29 शाबान है, जो शाबान के आमाल में हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मरवी है। उसमें एक है बकसरत सलावात भेजना, उसमें बरकत ही बरकत है। चाहे आदमी सलावात जब भेजे, जब कश्ती पर
رحمت آئے گی تو کشتی پر جو سوار ان پہ بھی رحمت آئے گی، لیکن رمضان شعبان میں صلوات کا خصوصی حکم ہے. ایک مل جل کے پرجوش صلوات بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ خیر. آج سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے محبی حضرت مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ نے آج مجھے ایک بڑے سخت امتحان میں مبتلا کر دیا. یہ امتحانات مول صاحب لیتے رہتے ہیں، اور بس دعا یہ ہے اور کہ اس امتحان میں میں کامیاب. میں خود بھی امتحان ہی دے رہا ہوں. علماء کرام کے ساتھ میں اپنے آپ کو بہت احساس کمتری میں مبتلا پا رہا ہوں، لیکن بہرکیف حضرت کا حکم میرے لیے بہت ہی اہم ہے. جہاں تک آپ نے جو فرمایا، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اسلام کا ہر رکن ہم کو ڈسپلن سکھاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس ڈسپلن کو اس رکن تک ہی محدود کر دیا ہے. جس وقت نماز ہوتی ہے ہم لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے. نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے. غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، سازشیں شروع. بالکل صحیح فرمایا. وہی معاملہ روزے کا بھی ہے اور جتنے بھی ارکان ہیں ہمارے. کیا ہمارا جو ڈسپلن ہے وہ اسی رکن تک، انہی ارکان تک محدود رہنا چاہیے؟ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد اور اپنی شریعت آپ نے ہمارے سامنے رکھ دی. ذمہ داری ہماری اب یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی تہ میں جائیں اور یہ غور کریں کہ جتنے بھی ارکان ہم کو دیے گئے ہیں ہم محض وہاں تک اس کو محدود نہ رکھیں. تو آپ کے سوال کا مختصراً جواب یہی ہے کہ روزہ ہے کیا؟ روزہ ایک بہت ہی مختلف عبادت ہے جس کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ثانی ملتا ہی نہیں ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم کو لوگ دیکھتے ہیں، بسا اوقات تنہائی میں بھی پڑھتے ہیں، بسا اوقات مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا فعل ہے، ایسا رکن ہے کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر کے اگر ہم ایک گلاس پانی بھی پی لیں کون دیکھنے والا ہے، لیکن وہ خوف ہم پر اللہ کا مسلط رہتا ہے. میرا صرف بس مختصراً یہی عرض کرنا ہے کہ کاش ہم وہ ڈسپلن اپنی زندگیوں میں بھی کسی طرح لے آئیں. آپ یقین مانیے کہ جس دن ہم لے آئے یہ ہماری قوم، ہماری امت بالکل سدھر جائے گی انشاءاللہ. تو اس رمضان میں بھی میں تمام لوگوں سے اپیل، تو خیر میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اپیل کروں، لیکن بہرحال ایک گزارش ہے اور میں خود اس پر بھی کوشش کرتا ہوں چلنے کی کہ ہمارا کوئی بھی فعل جو ہو وہ عین مذہب کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے اور ہم اس سے ذرا سا بھی الگ نہ ہٹیں. انشاءاللہ. میں شکر گزار ہوں مول صاحب مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ. واقعی ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے ہم لوگ تو لکھنؤ میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، مختلف علاقوں سے ہمارا تعلق ہے. استاد بزرگوار جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب فیض آباد ایودھیا سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا ذوالفقار صاحب قبلہ اعظم گڑھ سے، مولانا سبیل صاحب مئو سے، آپ خود مئو سے، مول صاحب بارہ سے، میں امبیڈکر نگر اکبر پور سے، بھائی ہمارے مثلاً ڈسٹرکٹ ہردوئی سے. یہ ہے کہ انڈیا میں تو ہم تقریباً سفر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ذرا سا لندن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم. وہاں ماہ رمضان کی تیاریوں میں لوگ اور مومنین کس طرح اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں؟ کیا فرق آپ نے وہاں اور یہاں محسوس کیا؟ ظاہر ہے آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہاں گزرا ہے، گزشتہ 30 برسوں سے آپ مسلسل وہاں مقیم ہیں. معاف کریں گے، میں 2 لمحے آپ سے اجازت چاہوں گا. بات چونکہ پیغامات پہنچانے کے لیے ہو رہی، میں سب سے گزارش کروں گا کہ یہاں ہم لوگ تقریر نہیں کرنے بیٹھے ہیں، گفتگو کرنے بیٹھے ہیں. ابھی جو افطار کے مسئلے میں بات ہو رہی تھی تو ہم نے ایک افسوسناک پہلو یہ ابھی جناب شعیب صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں وہ کوئی رسم نہیں ہیں، ان کے اثرات ہیں جو زندگی دنیا میں ان کا ایک ذمہ ہمیں ٹریننگ دینا ہے. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان جب اس کا نفس بے قابو ہوتا ہے تو پھر وہ نہ جانے کتنے
اپنے کو تباہ کرتا ہے اور معاشرے کو تباہ کرتا ہے. دولت کی لالچ آ گئی تو تباہی، وقت بیچو کھاؤ، سود لو کھاؤ وغیرہ. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ اس عبادت کا نام ہے، ابھی جیسے شعیب صاحب نے فرمایا تھا، جس میں کہیں سے کچھ کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. واہ. ریاکاری آتی کچھ کرنے میں تو روزہ اس سے محفوظ ہے. اس لیے کہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کمرے میں پانی پی لوں ایک گلاس تو کس کو پتہ، مگر یہ وہی روزہ دار ہوگا جو اللہ کے لیے. تو اس میں اکلوتا روزہ ایسا عمل ہے جس میں للہیت ہے، اسی لیے پروردگار کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک اجزی بہی، میں اسے جزا دوں گا. اللہ سب کی جزا ہے کہ جب وہ میں لگا رہا ہے تو اس کا مطلب نہ جانے کیا. اور دوسرا اس کا اعراب جو پڑھا گیا اجزا بہی، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. تو روزہ خاص کر کے ٹریننگ دیتا ہے نفس پر قابو رکھنے کی. پیاس لگے پانی مت پیو، بھوک لگے کھانا مت کھاؤ، نہانے کی چاہے ڈبکی مت مارو. اول سے آخر دیکھ لیں آپ، سب نفس پہ قابو کی باتیں ٹریننگ. معاف کریں گے مجھے برادر محترم و عزیز، ہم لوگ بہت بچپن سے ایک دوسرے کے الگ الگ مدرسوں میں رہ کے بھی ہم درس تھے. یہ سلطان مدرس تھے، میں نازمیہ میں تھا، ہم لوگوں نے BA وغیرہ جو کیا وہ بھی آپ سے تیاری شط خیر. تو ایک تو روزے کی بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا. یہیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے اس میں تہوار کہیں نہیں ہے، اور ہم نے ہر چیز کو تہوار بنا لیا ہے. اور اب دھیرے دھیرے عاشورہ بھی تہوار ہوتا جا رہا ہے، چاہے جس وجہ سے ہو رہا ہو. دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا تھا افطاری، وہ بھی ہم نے اسے بھی مس یوز شروع کر دیا. ہر دینی عمل کا مس یوز ہو رہا ہے. حسین ڈے بلایا علماء خطبہ کو ہے، بلوائے جا رہے ہیں نیتا جی جنہیں میں شریک ہوا ہوں اور بائیکاٹ کر کے چلا آیا. پھر آپ نیتا کو سنیے ہمیں بلایا کیوں تھا. وہ جو کہہ رہے ہیں حسین صاحب، انہیں حسینی صاحب، انہیں یہ تک پتہ نہیں کہ حسین کے حسینی. تو ایک بیجا استعمال افطاری کا بھی ہو رہا. افطار پارٹی، یہ افطار پارٹی جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، جہاں بے روزے دار زیادہ ہوتے ہیں، جو روزے کے قائل بھی نہیں ہیں وہ ہوتے ہیں. تو ایک مشکلات ہیں، لہذا ان کی سب کی طرف بانی تنظیم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے اسے باخبر بنانا. میں فارسی میں کہتے ہیں مزاحم، آپ کے لیے خاص کر کے مزاحم شدم بے بخشید. معروفی صاحب آپ سے تکلف نہیں ہے، آپ سے معذرت بھی نہیں کروں. یہ بھی ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اہل علم ہے. جزاک اللہ. بچے ہو گئے، چھوٹے بھائی ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ ولہ الحمد. تھوڑے سے معذرت کے ساتھ کہ اگرچہ میں خود مختصر ہوں، بات بھی میں مختصر کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو کروں، مگر اس وقت میرے پیش نظر یہ مختصر لوگ نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے یا دیکھ رہے ہیں، نظر میں ہونا چاہیے کہ وہ سن رہے ہیں اور ان تک بات پہنچے. سامنے کی بات میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی کام کی اہمیت اس کے پہچان سے ہوتی ہے. جب تک جو ہے آدمی پہچانے گا نہیں، اس وقت تک شاید اس کی اہمیت بھی نہیں ہوگی. اس پہچان میں سب سے پہلا مرحلہ خود اپنی شناخت ہوتا ہے، خود شناسی، کہ انسان اپنے کو پہچانے. بلکہ میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہتا ہوں پہچاننا، بلکہ اس کو خود یابی، اپنے کو پائے. نہ جانے کتنی چیزوں کو تلاش کرتا ہے مگر خود ہی کو کھوئے ہوئے ہے. ہر آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا، وہ خود یاب نہیں ہے، وہ اپنے کو نہیں پائے ہوئے ہیں. وہ اپنے نام کو پائے ہوئے ہے، اپنے کپڑے کو پائے ہوئے ہے، اپنے جسم کے قد و قامت کو پائے ہوئے ہے، لیکن خود کو نہیں پائے ہوئے ہو. جانتا بھی نہیں کہ میں کیا ہوں. میں تو کہتا ہے مگر میں تک پہنچا نہیں. تھوڑا سا توجہ کیجیے گا تو بات بہت واضح ہو جائے گی کہ اپنے وجود میں جب آدمی کہے، بولے، تو کبھی وہ میں نہیں کہتا، سب میرا کہتا ہے. ہاتھ میرا ہے، زبان میری ہے، آنکھ میری ہے، دماغ میرا ہے،
سارے اعضاء اور جوارح کے لیے سب میرا ہے. کبھی خود سے سوچے کہ پھر میں کہاں ہوں. واہ. یہ ہے خودیابی کے ایک راستہ کہ کبھی اپنے کو مجبور کرے کہ یہ سب تو میرا ہے مگر میں کہاں ہوں، کس کا؟ تاکہ سمجھوں تو کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے. واہ واہ. اور وہ خود میرے میں بھی اچھا جس حد تک وہ جانتا ہے کہ یہ میرا ہے تو میرا وہی ہوتا ہے جو میرے کام کا ہو. ہاتھ میرا ہے مگر میرے فائدے کے لیے کام نہ کر رہا ہو تو کیسا میرا؟ واہ واہ واہ. آنکھ میری ہے واہ. اگر میرے فائدے کے لیے نہ دیکھ رہی ہو تو کیسی میری آنکھ؟ واہ. سارے وجود کے بارے میں سوچ لیجئے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم بولتے کیا ہیں، سمجھتے کیا ہیں، میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، میں نے اپنے خود کو پا لیا ہے یا نہیں. تو خودیابی پہلا مرحلہ ہے. جب تک وہ خود کو نہیں پائے گا اس وقت تک فائدے کے سلسلے میں یاد رکھیے گا ایک خود ہوتا ہے ایک ناخود ہوتا ہے. انسان اکثر و بیشتر جو ہے ناخود کے لیے کام کرتا ہے، خود کو بھولے ہوئے ہوتا ہے. بہت سامنے کی مثالیں ہو سکتی ہیں. میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں خطیب ہوں، میں عالم ہوں. میں ہوں یا نہیں ہوں؟ نہیں، علم میرا فن ہے، میں نہیں ہوں. واہ. واہ واہ. وہ سارا کچھ میرا ہنر ہے جتنا بھی نام لیا، میں نہیں ہوں. وہ سارا کا سارا میں کے فائدے میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہم سارا کام اس ناخود کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ڈاکٹر جو خود کو سمجھے نہیں ہے فائدہ ڈاکٹر کو پہنچا رہا ہوتا ہے، خود کو نہیں پہنچاتا. میری باتوں پر غور کیجیے گا. وہ فائدہ ایک خطیب کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، خود کو نہیں. واہ. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا تو احساس ہوگا کہ ہاں واقعاً خود اور ناخود کو پہچاننا ضروری ہے، نہیں ضروری ہے. اور جب وہ پہچان میں آ جائے گا تو یقیناً وہ کسی حد تک کام کرنے لگے گا. مختصر کے لیے بات کہی ہے، مختصر ہی بات کہہ رہا ہوں. شاید دوبارہ تھوڑا سا موقع ملے گا تو کچھ تھوڑی سی گزارش کروں گا. مگر یقیناً کسی چیز کے لیے انسان اپنے وجود کے اعتبار سے فائدہ طلب ہے لیکن فائدوں کو بھی سمجھنا کہ فائدہ کس کو کہتے ہیں اور یہ کہ وہ فائدہ کس کے لیے ہو، میں کس کے لیے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو شاید کامیاب ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ. الہی آمین. الہی آمین. اگر مولوی علی محمد سلم ہوں یہاں پر موجود ہوں، مولوی علی محمد سلم ہوں، میں چاہوں گا آ جائیے اور ذرا سا کچھ اشعار بالخصوص ماہ رمضان کے سلسلے میں پیش کر دیے تاکہ پھر نظم و نثر کا یہ سلسلہ حسین امتزاج کے ساتھ آگے بڑھتا رہے. تشریف لا رہے ہیں جناب مولوی علی محمد صاحب جو نظم پیش کریں گے ماہ رمضان کے عنوان سے، اور اشعار ہوں گے نباز ادب جناب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جامع امامیہ تنظیم المکاتب مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ. رہنے دی آواز آ رہی ہے آپ. بسم اللہ. مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے جامع امامیہ کے قیام کی فکر جبکہ جامعات اور تھے 1983 میں قائم کر دیا. اس کی فکر کیوں کہ اس کے مختلف اسباب تھے. اس میں ایک یہ تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہو اور تربیت تعلیم پر غالب رہے. اس لیے اگر خالی علم بغیر تربیت ہوتا ہے تو بہت تباہی کرتا ہے. تھوڑا سا علم تربیت کے ساتھ ہو بہت مفید ہوتا ہے. مولانا بھی تھے چودھری سبت محمد علی اللہ مقامہ چودھری کہلاتے تھے، مفکر تھے. ان کا ایک جملہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. واہ. تو اسی طرح سے 1 من علم کے لیے 10 من تربیت چاہیے تاکہ علم کا بیجا استعمال نہ ہونے پائے. ادارہ تنظیم المکاتب بچوں کے اندر ہمارے پاس 85-90 طلاب کی جگہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. ادارہ تنظیم المکاتب بچوں کے اندر ٹٹولتا ہے کہ اس میں کیا صلاحیت ہے اور اسے آگے بڑھایا جائے. خطیب اعظم طابق سرا نے ادارے جامع امامیہ داخلے کا جو فارم بچے بھرتے ہیں اس میں ایک سوال نامہ قائم کیا، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ خطیب، واعظ، مبلغ،
मुतरजिम, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुज्तहिद, फ़क़ीह और सवालात हैं। यानी बच्चे के अंदर टटोलो और जो सलाहियत उसमें है उसे आगे बढ़ाओ। हमारे पास खतीब भी तैयार हो रहे हैं, हमारे पास शायर भी तैयार हो रहे हैं, हमारे पास खत्तात जिन्हें इंग्लिश में कैलीग्राफी का काम भी हो रहा है। हमारे अक्सर बच्चे मकाला नवीसी जानते हैं, हमारे अक्सर बच्चे अच्छी तहरीर लिख लेते हैं। और बहुत है, आपका वक्त रमज़ान के लिए लेना चाहिए, इसके लिए नहीं, लेकिन थोड़ा सा तारुफ कराना मकसूद ये है कि ये हमारा इंशाअल्लाह वो प्रोडक्ट है जो मुस्तक़बिल में कौम के काम आएगा। बिस्मिल्लाह बेटा। रमज़ान मुबारक के हवाले से क़याम आदमी साहब के चंद मुसद्दस के बंद आपके समात के हवाले करता हूँ कि इबादतों के चमन की बहार है रमज़ान, इबादतों के चमन की बहार है रमज़ान, इलाज गर्दिश लैलो नहार है रमज़ान। कि इबादतों के चमन की बहार है रमज़ान, इलाज गर्दिश लैलो नहार है रमज़ान। पे तहारत दिल आबशार है रमज़ान, पे प्याम रहमते परवरदिगार है रमज़ान। हुआ करीम का एहसा इसी महीने में, मिला रसूल को कुरान इसी महीने में, मिला रसूल को कुरान इसी महीने में। बहार गुलशन इश्क व वफा का मौसम है, नमूद क़ुव्वत सब्र व रिज़ा का मौसम है, फ़ुरूग़ जज़्बे सिद्क़ व सफ़ा का मौसम है। इबादतों का ज़माना दुआ का मौसम है वक्त बिगड़ी हुई किस्मतें बनाने का, ज़माना आ गया गुनाहों को बख्शवाने का, ज़माना आ गया गुनाहों को बख्शवाने का। ज़हे वो ज़ौफ़ जो किरदार की दवा बन जाए, ज़हे वो ज़ौफ़ जो किरदार की दवा बन जाए। खुशा वो प्यास जो सैराब ये वफ़ा बन जाए, खुशा वो प्यास जो सैराब ये वफ़ा बन जाए। ज़हे वो भूख जो दिल के लिए दवा बन जाए, खुशा वो नींद जो तस्बीह है किबरिया बन जाए। अरे उसी को हक है कि दस्ते दुआ बुलंद करे, कि जिसकी बूए दहन भी खुदा पसंद करे, कि जिसकी बूए दहन भी खुदा पसंद करे। रसूल खुदा खुतबा शाबानिया में इरशाद फरमाते हैं अनफासकुम फीह तस्बीह व नौमकुम फीह इबादा, कि इस महीने में आपकी सांस लेना तस्बीह है, आपका सोना इबादत है। तो इन्हीं जुमलों को अपने मलहूज़ खातिर रख के शेर सुनिए। हर एक सांस में ज़िक्र खुदा की लज्जत है, हर एक सांस में खुद ज़िक्र खुदा की लज्जत है, हर एक नफस में निहा जलवे तिलावत है। ये तर्क आबो ग़िज़ा जिंदगी की दौलत है, जो नींद आए तो सोना भी एक इबादत है। नुज़ूल रहमते परवरदिगार होता है, कि वक्त जागता है रोज़ादार सोता है, कि वक्त जागता है रोज़ादार सोता है। और शाम कद्र का मंजर नमाजियों की कतार, दुआए सैयद सज्जाद की और नर्म फुहार, फलक पे अश्क निदा मज़्ज़बा पे इस्तिग़फ़ार। और शाम कद्र का मंजर नमाजियों की कतार, दुआए सैयद सज्जाद की और नर्म फुहार, पलक पे अश्क निदा मज़्ज़बा पे इस्तिग़फ़ार। वो रात जिसकी तजल्ली पे लाख सुबह निसार, बहुत बुलंद हदे इम्तिहान देखते हैं, मलक भी आके इबादत की शान देखते हैं, मलक भी आके इबादत की शान देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व फरज मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं इस बच्चे ये मेरे लिए तो जब ये अच्छे अशार पढ़ रहा था तब भी हमारी, जिसे स्टेज मजबूरन कहा जाता है, स्टेज ड्रामे की जगह है। असल में जिस जगह से भी पैगाम दीन पहुंचाया जाए वो मिंबर है, चाहे उसकी शक्ल मिंबर की ना भी हो। मैं तो कहता हूँ चौराहे पे खड़े हो के जो तकरीर की जाती है वो चौराहा उस वक्त मिंबर है। और अगर मिंबर पे बैठ के दीन के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए तो वो मिंबर नहीं है, लकड़ी का ढांचा है। सैयद सज्जाद पहले ही फरमा चुके हैं। बहरहाल अच्छे अशार थे और अपने जज्बात के इज़हार पाबंदी नहीं थी। मुझे अभी किसी कौम के आलिम जो फ़क़ीह हैं वो तशरीफ़ लाए थे, तो वो फरमा रहे थे कि एक नाबीना हरम मासूमा में रोज़ा ख़ानी, वहाँ की ज़बान में पहले मद अहले बैत फिर मसाइब, तो मद अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहे लेकिन बिल्कुल सन्नाटा रहा, वो नाबीना थे। फरमाने लगे कि आज लगता है हमारे सामीन में उलमा बैठे हैं। तो लोगों ने पूछा कि आप कैसे पता चला, आप तो नाबीना है? कहने लगे सलावात का न भेजा जाना और यह सन्नाटा बजा रहा है कि आज हमारे सामीन में उलमा हैं।
एक पुरजोर सलवात मैं इस स्टेज के भेजें। मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजुम। मैं यहाँ पर अपने नाजरीन और हाजरीन गिरामी की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे, लेकिन इत्तलान अर्ज़ कर दूँ कि ऑनलाइन हमारे साथ जनाब अज़हर एजाज साहब और दीगर मेहमानान गिरामी जुड़ चुके हैं। इंशाअल्लाह इस वक्फ़े के बाद हम यहाँ मौजूद उलमाए किराम से, अफादिल गिरामी से और अपने उन उलमाए किराम से भी और शोरा हज़रात से भी इस्तिफ़ादा करेंगे जिन्होंने ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है। देखते रहिएगा प्रोग्राम माह रमज़ान कैसे गुजारें सिर्फ तंज़ीम मुकातिब के यूट्यूब चैनल पर।